لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سامعین محترم، 2 جمعوں کی چھٹی کے بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. چھٹی تو نہیں ہوئی تھی، یہاں نہیں پڑھائے تھے، کسی اور جگہ پڑھائے تھے. بہرحال یہاں سے چھٹی ہی تھی، پنجاب کے دورے پہ گیا ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں مومن کے حوالے سے کہ مومن کون ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلم تو ہیں سارے، لیکن مومن ہم میں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے. اصل تو مومن ہونا ہے. مسلم تو ہم اس لیے ہیں نا کہ ہم پیدائشی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. یہ تو اللہ کا انعام ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مومن مسلم گھرانے میں پیدا کیا. مومن تو ہم نے خود بننا ہے نا اپنے اعمال کے ساتھ. قرآن کریم تو یہی فرماتا ہے کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. مومن کی جو نشانیاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وقتاً فوقتاً. جو آدمی مکمل طور پر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں پر آدمی عمل پیرا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول منع فرماتے ہیں ان سے انسان بچے، پرہیز کرے، احتراز کرے، تو تب آدمی مومن ہوگا. ایسے ہی تو ہر ایک آدمی مومن نہیں ہو جاتا. یعنی اللہ کی بھی آدمی نافرمانی کرتا رہے، حضور کی بھی آدمی نافرمانی کرتا رہے اور پھر مومن بھی کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو مومن ہونے کے لیے اللہ کے احکامات کی پیروی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وہی نماز ہے. یہ میں بار بار آپ کو اس لیے یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. تو برکت کیسے ہوگی جب اللہ کے حکم سے ہم نافرمانی کریں گے؟ اللہ بار بار ہم کو ایک چیز بتا رہا ہے، پھر بھی ہم اگر اس کے مخالف چلیں گے تو رزق میں کمی کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا. کوئی بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی احکامات ہے، جو بھی تعلیمات ہیں، ان سے اگر کوئی اعراض کرے گا، دور رہے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں معاشی طور پر اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا. یہ تو دنیاوی ہوا نا، دنیا میں یہ تکلیف ہوگی اس آدمی کو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا لوگوں کے سامنے. یہ اس کو سزا ہوگی اس بات کی کہ اس نے میری آیات کو کیوں نہیں پڑھا جو میں نے نازل کی تھیں، جو میں نے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اور جو میں نے ہدایت کے لیے جتنی بھی تعلیمات میں نے بتائی ہیں ان پر اس نے عمل کیوں نہیں کیا، ان کو کیوں نہیں پڑھا. آنکھیں جو اس کو عطا کی تھیں، قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا تھا، دین کو کیوں نہیں سمجھا تھا. اس لیے اندھا کر کے اٹھاؤں گا کہ آنکھوں سے اس نے کام نہیں لیا. پھر پوری منظرکشی اللہ پاک فرماتے ہیں، قال رب لما حشرتنی اعمی. وہ آدمی آگے سے کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے رب مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے. وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، میں تو دیکھا کرتا تھا، ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا. تو نے مجھے بینائی بھی عطا فرمائی تھی، بینائی کی قوت عطا فرمائی تھی، تو میری تو آنکھیں صحیح سلامت تھیں دنیا میں. تو باری تعالیٰ آج مجھے کیوں اندھا کر کے تو اٹھا رہا ہے. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو اللہ پاک آگے سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی نا، قرآن کریم میں نے بھیجا تھا نا، اپنی ساری نشانیاں بھی دکھائی تھی نا، سارا کچھ سمجھایا تھا، حدیث بھی پڑھی تھی تم نے، حدیث بھی تم تک پہنچی ہوئی تھی. فنسیتها، وہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کو بلا دیا تھا، تم نے ان پر عمل نہیں کیا تھا، نہ میری باتوں پر، نہ میرے رسول کی باتوں پر، کسی بات پہ تو نے عمل نہیں کیا، اپنی ہی مرضی کرتا رہا، میری ساری آیات کو بلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا، تیرا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا. پھر آگے اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو
جو ہماری بات نہیں مانتا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، یعنی جو آیات ہم نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، عمل نہیں کرتا، اس کو ہم ایسی ہی پھر سزا بھی دیں گے، ایسی ہی اس کی جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یہ بھی جان لو تم سب کہ دنیا میں جو عذاب ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، ان عذابوں کو تم نہیں جھیل سکتے جو دنیا میں عذاب ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ ہوگا، وہ تم برداشت بھی نہیں کر سکتے جو عذاب آخرت میں تمہیں دیا جائے گا۔ تو یعنی کتنی تفصیل موجود ہے نماز کے حوالے سے، کتنے احکام موجود ہیں قرآن کے، اور بے شمار جگہ ہے قرآن کریم کی، بے شمار آیات ہیں نماز کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو پہلی نشانی اللہ پاک نے نماز کی بتائی تھی مومن کی، پھر آگے مزید بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، تھوڑا تھوڑا میں اشارہ دیتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ باتیں یاد آ جائیں ساری، اور ایک تسلسل کے ساتھ پورا یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ سمٹ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی۔ تو یہ ہے کہ پہلی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دوسری پھر آگے والذین هم عن اللغو تو بہت آنکھوں نے بہت اونچا ہو گیا ہے، آہستہ کرو تھوڑا، پھر اس وجہ آواز نہیں آندی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون، اور جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اب اس میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بہت زبوں حالی کا شکار ہے، کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ خیال کر لیتے ہیں، لیکن جو علمی طور پہ تھوڑا علم کم رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علمی حوالے سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بعض دفعہ جہالت کی باتیں کر جاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا گالی دینے کی، ماحول کی بات ہوتی ہے، جس ماحول میں آدمی رہتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے وہی آدمی پھر اس کے ذہن میں وہ چیزیں پکی ہوتی جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے کبھی گالی گلوچ مت کریں، کیونکہ بچے جو کچھ آپ کو دیکھتے ہیں کرتا ہوا وہی ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے ویسے اگر آپ کو گالی گلوچ کی عادت ہو بھی تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے یا اور کوئی اور بچے ہیں ان کے سامنے گالی گلوچ کا استعمال مت کریں، ویسے تو ویسے ہی منع ہے گالی گلوچ کا استعمال۔ والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب ہی یہ ہے کہ زبان کو گندا استعمال نہیں کرنا، زبان پر کوئی گندا لفظ نہیں لے کے آنا۔ وجہ کیا ہے کہ یہی تو وہ زبان ہے جس سے ہم اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو برے کام ہوں، بری باتیں ہوں، یہ سب ان سے اعراض کرنا ہے مومن آدمی نے، یہ مومن کی نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، پاک کرنا، تو جو بھی کام کریں وہ ایسے کریں کہ وہ آپ کو پاک کرنے والے کام ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اسی طرح بدکاری اور برے کاموں سے آپ نے بچنا ہے۔ الا علی ازواجہم، اللہ پاک نے صرف دو راستے بتائے ہیں صحیح طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے۔ الا علی ازواجہم، یا تو اپنی بیویاں ہوں ان کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر لونڈیاں یا باندیاں جو پرانے زمانے میں جنگوں میں ہوتا تھا، مال غنیمت میں جو خواتین مل جاتی تھیں ان کے ساتھ جائز تھا، چونکہ وہ غلام کی شکل میں ہوتی تھیں تو وہ خرید کردہ بھی ہوتی تھیں بعض، تو ان کے ساتھ جائز تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں تو وہ نہیں ہے نا، جہاد ہی نہیں ہے، اس طرح کی جنگیں ہی نہیں ہیں، لیکن آج کل کے دور میں صرف خواتین جو اپنی اہلیہ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، ازواج ہیں، ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ تو دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ایک ازواج
اور ایک آپ کی باندیاں یا لونڈیاں جو ہوتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اگر آؤ گے، ان دو یعنی صنفیں جو بیان کی ہیں، ان کے پاس آؤ گے تو غیر ملومین، کوئی ملامت نہیں ہے، آ سکتے ہو۔ ان کے علاوہ ازواج، بیویاں اور لونڈیاں، ان کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اگر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرو گے، فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان دو چیزوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گا، اور وہ یعنی میری مخالفت، کھلی میری مخالفت کرنے والا ہو جائے گا۔ فاولئک هم العادون۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور مومن کی دو یہ نشانیاں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائیں کہ وہ جب ان کے پاس جب کوئی امانت ہوتی ہے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، وعہدہم، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وعدہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے دوستو، اس میں بھی ہم بہت کمزور ہیں۔ امانت میں خیانت یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی تھی تو رات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم یہیں رکو، میں تو ہجرت کر رہا ہوں۔ اور کس لیے روکا تھا ان کو؟ فرمایا تھا کہ میرے پاس بہت سارے کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اندازہ کیجئے، کافر جو حضور کی جان کے دشمن تھے، جن کی وجہ سے حضور ہجرت فرما رہے تھے، ان کی امانتوں کا اتنا خیال ہے کہ جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹا کے جا رہے ہیں کہ یہ صبح جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ یہ ہے نا امانت کا حق ادا کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ بہت مشکل رات تھی، کیونکہ ہجرت جو کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہجرت کر بھی اس وجہ سے رہے تھے کفار کی اذا رسانیوں کی وجہ سے۔ کفار تو آپ کو ختم کرنے کے در پہ تھے نا، معاذ اللہ آپ کو مارنے کے در پہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو ان حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا تم یہیں رہو گے، میں جا رہا ہوں۔ بڑی مشکل رات تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مشکل رات تھی اتنا ہی زیادہ میں سکون سے سویا تھا۔ اور اس کی وجہ وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ حالات بہت خطرناک تھے، کٹھن حالات تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت کوئی اندر داخل ہو، اور چارپائی پر تو میں لیٹا ہوا ہوں گا، تو جان کے در پہ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور چارپائی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جس پر میں نے لیٹنا تھا۔ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ کفار اندر داخل ہوتے تو حضور کا سمجھ کے وہ مجھے مار دیتے، وہ سمجھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی پر ہیں اور وہ مجھے مار دیتے۔ تو مشکل ترین رات تھی وہ اس حوالے سے، لیکن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پرسکون نیند مجھے اس رات آئی تھی۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی، دیکھیے نا عقیدت دیکھیے صحابہ کرام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین اور توکل دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نے یہ فرما دیا تھا نا کہ میں ابھی جا رہا ہوں تو تم صبح امانتیں سب کو واپس دے کے آ جانا، تو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ آ جانا تو اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ مجھے رات کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں سکون سے سو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اتنی سکون کی نیند میں نہیں سویا تھا جتنی سکون کی نیند میں اس رات سویا تھا، صرف اس وجہ سے کہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ صبح آ جانا، اور حضور کی بات غلط ہو نہیں سکتی، تو اس لیے یقین تھا کہ صبح تک مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ امانات اور عہد ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ کسی کے ساتھ اگر وعدہ کرو تو اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس حد تک إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو کان مسئولا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جب وعدہ کر لیا تھا تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ یعنی کتنی سخت چیزیں ہیں، ہم ان کو کتنا ہلکا لیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، جو احکام ہیں، ان پر ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پاک کس انداز میں،
کس لہجے میں ہم کو مخاطب فرما رہا ہے اور کتنی اہم چیزیں ہم کو بتا رہا ہے، خاص طور پر بتا بھی رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا جو عذاب ہے وہ بھی اللہ پاک ساتھ ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیز کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ چیز کرو گے تو ایسے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ عمل تو کرنا پڑے گا نا، عمل سے ہی زندگی بنے گی، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے خود یہ تعین کرنا ہوتا ہے نا، ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، اچھے کام کرنے ہیں یا برے کام کرنے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک ہم کو اس کی جزا عطا فرمائے گا، برے کام کریں گے تو مرضی ہماری اپنی، اچھا کام کریں یا برا کام کریں، برا کام کریں گے تو اس کی سزا ہم کو ملے گی قیامت میں۔ تو وہ تو بہت مشکل دن ہوگا نا، پھر اس دن بہت زیادہ رسوائی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی تو نہیں فرماتا نا کہ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ بہت زیادہ شدید بھی ہوگا دنیا سے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ دنیا میں تو جتنا بھی ہوا نا، زندگی کے ختم ہوتا ہی عذاب بھی ختم ہو جائے گا، اور قیامت کا جو عذاب ہے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، آخرت کا جو عذاب ہے اشد، دنیا سے زیادہ شدید ہوگا، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ باقی رہنے والا ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو عذاب کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا نا، زندگی ختم ہوگی تو عذاب بھی ساتھ ختم ہو جائے گا نا جو ہوگا، لیکن آخرت کی زندگی تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو باقی رہنے والی ہے۔ تو جب تک وہ زندگی باقی رہے گی تب تک وہ عذاب بھی باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرو۔ یہ جو 5-6 چیزیں ہیں، 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، کہیں بھی آپ قرآن شریف لے کے اس کا خود ترجمہ پڑھیں گے، جو ایک صفحہ ہے پہلا، تو آپ بہت اچھی طرح یہ ساری باتیں سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔